السلام علیکم، میرا نام ہے سدس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ اتوار کی رات ساری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کا اجلاس کبھی 7 بجے، کبھی 7:30 بجے، کبھی 8 بجے، کبھی 10 بجے، لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس ہو نہ سکا۔ لیکن 11:30 بجے ہوا اور چند سیکنڈ کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا، اور پیر تک، مطلب آج تک جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو اجلاس اس وقت جاری ہے۔ جو مین پرپس تھا وہ تھا آئینی ترمیم کا۔ آئینی ترمیم کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات تھے، لیکن اس میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی کسی طریقے سے کوئی شکست ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ خاطر خواہ کسی قسم کی کامیابی کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ حکومت 214 ممبران اکٹھے کرنے میں تو کامیاب ہو گئی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مطلب 2/3 اکثریت جو کافی عرصہ ہو گیا پاکستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اس سے صرف 10 اراکین کی دوری کے اوپر یہ حکومت جو ہے اس وقت موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ایک پرانے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الائی ہیں، پرانے حمایتی ہیں، پرانے اتحادی ہیں، ان کی طرف سے کچھ ناراضگیاں جو ہیں وہ ہمیں سامنے آئیں، اور ان کی ناراضگیاں جائز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں نے کوئی آئینی مسودہ جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے، اس میں نکات کیا ہیں، پوائنٹس کیا ہیں۔ کل جو ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اس آئینی ترمیم کے لیے، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان جو ہیں باقاعدہ انہوں نے شرکت کی، جس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ شاید بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو شاید اس لیے نہیں روک رہے کہ وہ آئینی ترمیم کو ووٹ نہ دیں، بلکہ وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہو ہی نہ، یہ حکومت کسی قسم کی بھی آئینی ترمیم کی طرف جائے نہ، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ 2/3 اکثریت کا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ آئینی ترمیم اس طرح کچھ معاملات چینج کر دینا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کتنی ہوگی، ان کی مدت ملازمت کتنی ہوگی، ہائی کورٹ کے ججز کا ٹینیور کیا ہوگا، ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کس طرح سے ہوگی، بلوچستان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں، صوبائی اسمبلیز جو ہیں، اس میں کیا تعداد ہوگی ممبران کی، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جائز بھی ہیں۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکروٹنگ کا معاملہ بہت سخت ہو جائے گا، جس کے اوپر ہم سب اتفاق بھی کرتے ہیں کہ جو تعیناتی ہے خاص طور پہ ججز کی، وہ بڑی ہی آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے تحت ہونی چاہیے۔ کل میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حامد خان سے سوال کیا کہ حامد خان بڑا جوش و جذبے کے ساتھ بات کر رہے تھے، یہ دشمنی ہے، یہ ملک دشمنی ہے، یہ سپریم کورٹ کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی اس کو نہیں مانے گا، بہت چیخ و پکار کر کے اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ تو ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا گیا، کیا جو بار کاؤنسلز ہوتی ہیں اس کے جو وکلاء ہوتے ہیں، جن کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے، یہ لاہور کے جو وکلاء بڑے تگڑے وکلاء ہیں، کیا ان کے دوست احباب جو ہیں یہ مل کے اپنے لوگوں کو ہائی کورٹس کے اندر جج تعینات نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کا راستہ روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو مولانا فضل الرحمان، ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ کچھ دن لگیں گے، ہمیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اس پہ بیٹھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ آئینی مجوزہ کل جو وزیر قانون ہے، وزیر قانون کہتے ہیں کہ مجھے موصول کل ہوا ہے آئینی جو مسودہ ہے۔ تو چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال سے کچھ جلد بازی میں گورنمنٹ نظر آئی، یا گورنمنٹ کی پلاننگ نہیں تھی، یا گورنمنٹ اپنے جو ہے وہ نمبر گیم پورے نہیں کر سکی تھی، دعوے کر رہی تھی۔ شاید ان کو یقین تھا کہ نواز شریف آصف زرداری منانے میں کامیاب ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان کو، تو ایسا میں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ٹف ٹائم دیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کچھ چیزوں پر درست تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھی ہیں قوم کے سامنے، انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو خوشخبری ہوگی، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو آئین و قانون کے خلاف ورزی ہو۔ بیسیکلی وہ فرد واحد کی مدت ملازمت کی توسیع میں جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں، لیکن ان کو بٹھا کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسے بہت سارے شک ایسی ہیں، بہت سارے ایسے اس میں نکات ایسے ہیں جو اس سے قوم کا فائدہ ہے۔ سپریم کورٹ میں 60,000 جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ 60,000 کیسز کے اندر مجھے بتائیں کہ یہ جو 25 کروڑ کی جو آبادی ہے، کیا یہ جو 14-15 ججز ہیں، کیا یہ سنبھال سکتے ہیں ان 25 کروڑ عوام کے جو کیسز ہیں؟ 60,000 کیسز، کین یو امیجن؟ اچھا، ہم 140 نمبر کے اوپر، 145 نمبر کے اوپر اپنی جو آپ کا جو انصاف ہے، فراہمی ہے اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو یہ ہم ایک موجودہ حالات کے اندر تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی نا۔ یہ ثاقب نثار، یہ بندیال، یہ ایسے جو
खोसा जैसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके और जिस तरीके से इन्होंने अदलिया के मुंह के ऊपर कालक मली है, इसका ज़िम्मेदार आज की हुकूमतें या आज के जजेस तो नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब वक्त की ज़रूरत है, और इसके ऊपर मिल बांट के काम जो है वो करना होगा, सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। पाकिस्तानी कौम डेफिनेटली जो इन चीज़ों में गुजर रही है, ख़ास तौर पे जिसका अदलिया के साथ कभी पाला पड़ा है, वही इस चीज़ को जानता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ किस तरह से जो है मुहैया होता है। जहाँ तक काजी फाइज़ की बात करूँ, काजी फाइज़ तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस तरह की किसी भी आइनी तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। काजी फाइज़, मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ कि शायद काजी फाइज़ साहब बहुत इज़्ज़त के साथ रुखसत होना चाहते हैं। काजी फाइज़ ने अपने दौरे जो भी इनका ये इंसाफ का दौर रहा है, चीफ जस्टिस का जो टेन्योर रहा है उनका, उसमें बड़े अच्छे काम किए। एक तो बराह रास्त जो आपको पता है ट्रांसमिशन के तहत दिखाई जाती हैं सारी जितनी भी कवरेजेस हैं, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का मामला हो, चाहे जो सूमोटो का जो मामला हो, फिर कमेटीज़ को देना सारे इंसाफ के मामलात को, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काजी फाइज़ ईसा के खाते में जाती हैं और हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप 68 साल उम्र कर देते हैं जजिस की और काजी फाइज़ ईसा को मज़ीद 5 साल और मिल जाते हैं एज बतौर चीफ जस्टिस, बाकी जजिस का उसमें क्या किरदार होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बैठ के बात कर सकते हैं, और यही मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम मिल बैठ के इसमें देखेंगे और उसको आगे जाके देखेंगे कि क्या मामला इसके हैं। अगर 8-10 दिन मज़ीद और उसके ऊपर लगते हैं, एक मुकम्मल जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर वे में चीज़ों को अगर चलाया जाए तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। और मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ 160-165 अरकान चाहिए होते हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, 214 तो वो साबित कर चुकी है। 10 लोग हैं, वो 10 लोग भी उनके इत्तेहादी ही हैं। अगर वो लेकर आ जाए तो 2 तिहाई अक्सरियत है, और 2 तिहाई अक्सरियत से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, इससे सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, और सियासी इस्तेहकाम के वैसे बड़े फ़ायदे हैं। मैं तो आपका होस्ट सदैस मिर्ज़ा, आप देख रहे थे 360 डिजिटल व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा रहा। आपको क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको जवाब भी देंगे। और साथ में सबसे अहम बात यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।